انکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہمارے جانب لوٹ کر نہیں آؤ گے یا لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ سوال ہے ہم سب سے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، مر کر زندہ ہونے کا انکار لوگوں نے کیا ہے، کہا ہے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو پلٹائے گا، یہ کیا ہے انکار۔ لیکن کوئی اس بات کا انکار نہ کر سکا کہ موت ہمیں نہیں آئے گی۔ کوئی ایسا ہے جو عقل مند ہو، یعنی پاگل نہیں ہو، عقل و دماغ اس کا صحیح سالم ہو، اور وہ یہ کہے کہ ہم نہیں مریں گے، ہم امر ہیں؟ کوئی ایسا پائے ہیں آپ؟ نہیں، ہر ایک نے یہ دعوت دی۔ اور ہم سب کا بحیثیت مومن یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن اس پورے دنیا کو کیا کرے گا؟ تہو بالا کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا۔ فَيَذَرُوهَا كَعًا صَفْصَفًا، ایک دم سمتل زمین یہاں سے لے کے وہاں تک بنا کے رکھ دے گا، نہ کوئی کھال، نہ کوئی ڈھیپ، نہ کوئی اپ، نہ کوئی ڈاؤن، کچھ بھی نہیں، برابر زمین۔ اللہ ایسا کیوں کرے گا بھائی؟ یہ بنی بنائی دنیا، بسی بسائی دنیا، اس پہ رہنے والے انسان، اتنے خوبصورت لوگ، اتنی خوبصورت عمارتیں، سب ختم کر دے گا۔ کیوں؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہمارے جانب نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ معاملہ اصل یہ ہے کہ دنیا میں ایک آدمی ظلم کرتا ہے، اس کا ظلم چھپ جاتا ہے، ظالم سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ انصاف پسند ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے رب کا کلمہ مکمل ہو چکا، ازروِ انصاف، ازروِ عدل و صداقت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اسی لیے وہ قیامت قائم کرے گا، تاکہ دنیا میں اگر کوئی ظالم کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے اور مظلوم کو اس کا حق دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک معاملات طے نہیں ہوں گے جب تک دنیا کے اندر ایک وہ بکری جس کو اللہ نے سینگ دی ہے اور وہ بکری جو بے سینگ ہے، اگر دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کو مارا ہو تو جب تک ان کا بدلہ بھی مکمل نہ ہو جائے تب تک اللہ رب العالمین انصاف کو مکمل نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ بلند ہے اس بات سے کہ وہ کوئی کام بیکار کرے گا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ رب العالمین کے۔ هو رب العرش الکریم، اور اللہ رب العالمین بزرگ عرش کا رب ہے۔ عرش کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے کیا؟ عرش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عرش کی وسعتوں کا اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ اگر لگانا چاہتا ہے تو اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ آیت الکرسی جانتے ہیں نا، وہاں جس کرسی کا لفظ ہے وہ کرسی کیا ہے؟ کرسی کیا ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض، ہے نا؟ تو یہ کرسی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ کرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ قدم رکھنے کی جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کرسی کے اوپر اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین لپیٹ کر کے کوئی آدمی کرسی پہ ڈال دے تو یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ویسے وہاں کھو جائیں گے جیسے کوئی آدمی کسی چٹیل میدان میں اپنی انگوٹھی نکال کر کے ایسے پھینک دے۔ ایک میدان ہے چٹیل، وہاں جا کر کے کوئی آدمی انگوٹھی نکالے، ہاتھ کا چھلا نکال کر کے یوں اچھال دے، اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کہا کرسی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اس کرسی پہ ڈال دیا جائے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس طرح سے غائب ہو جائیں گے جیسے کوئی انگوٹھی کسی چٹیل میدان میں غائب ہے۔ اور پھر عرش کی وسعتوں کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کرسی کو اگر اٹھا کر کے عرش الہی کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کرسی کی وہی حیثیت ہوگی جو اس چھلے کی حیثیت ہوئی تھی چٹیل میدان میں۔ لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ 4 فرشتے اس وقت اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اس دن ہوں گے جو عرش الہی کے کھمبے کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی
انصاف کے لیے اور عدل کے لیے لوگوں کے سامنے آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اتنے بڑے مخلوق کا رب ہے، وہ کیوں کوئی کام بیکار کرے گا؟ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتا ہے، الہًا آخر لا برہان لہ بہ، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے اوپر کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. مشرک اگر کوئی دلیل دیتا ہے وہ صرف اور صرف اٹکل پچو بات کرتا ہے، بکواس کرتا ہے. کتاب و سنت میں اللہ نے کوئی دلیل آسمان سے شرک کے اوپر نازل نہیں کی ہے. جتنے دلائل ہیں وہ سب کے سب شرک کے تردید کے اوپر ہے. لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم ان کا حساب قیامت کے دن لیں گے. وإنہ لا یفلح الکافرون، قیامت کے دن یہ کافر لوگ کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد آگے کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یہ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیجئے، رب اغفر، استغفار کیجئے. اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ تو معاف تھے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم ہے تو ہم کو اور آپ کو کتنا ہوگا یہ آپ اندازہ لگائیں. استغفار ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. ہم لوگ سوچتے ہیں ہم کاہے کو معافی مانگیں گے اللہ سے؟ بھائی صاحب استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیں. کاہے؟ گناہ کیا ہے، ہم کوئی گناہ نہ کیے ہیں، ہم کاہے کو معافی مانگیں گے؟ جتنی بڑی عبادتیں ہیں آپ دیکھیے، سب عبادت کے کرنے کے بعد استغفار کا حکم ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. حج میں جب عرفہ میں لوگ ہوتے ہیں، عرفہ سے نکل کر کے جب مزدلفہ آتے ہیں، اللہ کہہ رہا واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو. اب کوئی کہے گا کہ دن بھر عرفہ میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگ رہے تھے، گری وزاری کر رہے تھے، پھر کاہے کو استغفار کریں گے؟ سب کام تو کیا ہے نیکی کا. اب وہ چھوڑ دیجئے. ابھی ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھیں نا، سلام پھیرے ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. ہم بھی کہے آپ بھی کہے، کیا کہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کہے نہیں کہے؟ کہے کہے. کوئی غلطی کیا، کوئی گناہ کیا، نماز پڑھ کے 3 رکعت کیا کیا؟ گناہ کا کام کیا، بولیے نا بھائی. پھر کہے کو کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہاں ہاں، اس لیے کہا کہ اللہ ہماری جتنی طاقت تھی، جتنی سکت تھی، ہم نے اتنے بھر تیری عبادت کر دی. کوئی غلطی رہ گئی ہو، چھوٹ بھوک کے کہیں کوئی بات ہو گئی ہو، اللہ 3 مرتبہ معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. معاف کر لے اور یہ عبادت کو قبول کر لے. یہی نا مطلب ہے اس کا. ہاں جی، نیکی کر کے استغفار کرنے کا حکم ہے، تو گناہ کر کے کتنا ضروری ہوگا استغفار کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مجلس میں ہم نے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے سنا. اور جب زندگی تمام ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبوت کی جو بساط آپ نے بچھائی تھی، اس کو جب لپیٹنے کا وقت آیا تو اللہ نے آخری سورت نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. استغفار کیجئے، انه كان توابا. اللہ سبحانہ و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اسی لیے ابن قیم کہتے ہیں، ایک بات بتا کے بات ختم کر رہے ہیں، کہ شیطان کو دونوں طرح کا ہتھ کنڈا آتا ہے. پہلے یہ سکھاتا ہے کہ گناہ کرو نا، معافی مانگ لینا، اللہ معاف کر دے گا. گناہ کروا لیتا ہے، اور جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ بے شرم ہو، اتنے گناہ کر لیے ہو، اب اللہ کے سامنے معافی مانگو گے تم کو شرم نہیں آئے گی؟ 100 چوہے کھا کر کے اب جا رہے ہو حج کرنے کو. لوگ کہتے نہیں کہتے کہ 100 چوہا کھایا چاہے 110 چوہا کھایا، اللہ سے اگر معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کے رحمت کا دریا جو ہے، اللہ اکبر. ایک اور بات یاد آ گئی، اس کو سنیے ذرا. قیامت میں جب مجرمین کو کھڑا کیا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی وہاں لائے گا اور جنت کو بھی لائے گا. وہ ازلفت الجنت للمتقین، متقیوں سے اللہ تعالیٰ جنت کو قریب کر دے گا. ازلاف مانے قریب کرنا، ایسا قریب کر دے گا. وبرزت الجحیم للغاوین. اب
کہتے ہیں دور سے جہنم کو دکھاوے گا، یعنی مجرمین جہاں پہ ہوں گے جہنمی لوگ، اللہ تعالیٰ ہم کو، ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے خاندان والوں کو، رشتہ دار والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے، تمام رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین بچائے، ہم سب کے نسلوں کو اللہ توحید کے اوپر قائم رکھے اور شرک سے دور رکھے تاکہ جہنم سے ہم بچ سکیں۔ ہاں دور سے اللہ تعالیٰ جہنم کو دکھائے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جنت کو تو چلیے ٹھیک ہے، جنتی تو اپنا اس کے معاملات میں وہ اطمینان رہے گا، لیکن جہنمی سے جہنم کو دور کاہے کو رکھے گا؟ یہ سوال ہے۔ اس کو تو اور ڈرانے والی بات تھی نا، لا کے اس کے اور قریب کر دیتا۔ یہ چیز ہے کہ وہ دور سے بھی یہ لوگ ڈریں گے، انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک بہت بڑے محل کی طرح سے اس کی چنگاریاں نکل رہی ہوں گی اور ایک دم وہ چنگھاڑ رہا ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا۔ یہ حالت اس کی ہوگی جہنم کی، غصے کے مارے وہ آوازیں نکال رہا ہوگا اور دور سے ان کی حالت خراب ہوگی اس کو دیکھ کر کے جہنمیوں کی۔ دور کیوں کرے گا؟ ابن قیم نے اس کا جواب دیا ہے، شیخ ابن عثیمین کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، کہا کیا کہا دیکھیے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اللہ نے یہ لکھا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر بھاری ہے، اور اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش پر رکھا، اس کو لوح محفوظ میں بھی نہیں رکھا، عرش پہ رکھا، کہا یہی وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے اللہ جہنمیوں سے بھی اس وقت جہنم کو دور ہی رکھے گا، دکھائے گا ضرور لیکن اتنا نہیں دکھائے گا کہ وہ جس کو دیکھ کر کے اس کی حالت خراب ہو جائے، ڈرے گا یہ ضرور۔ اور رہی بات جنتیوں سے، تو جنت کو لا کر کے ایک دم قریب کر دے گا کہ اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان کو ملتی رہیں گی، اور جس کو دیکھ کر کے یہ پورے میدان محشر کے تکلیف اور اس کی پریشانی کو کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جب چاہے تب وہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ لیکن شیطان کرتا کیا ہے؟ وہ آ کر کے بولتا ہے کہ نہیں کاہے کو استغفار کرو گے؟ ایک آدمی اگر بوڑھا ہو گیا، مان لیجئے گناہ کرتے کرتے اب اس کی طبیعت مائل ہوئی اللہ کی طرف، آیا مسجد کی طرف، تو اس کو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اب کا ہوگا میاں، اتنا سب کچھ کر لیے، کاہے نہ ہوگا جی؟ کیوں نہیں ہوگا؟ تم اللہ کی رحمت کے مالک ہو، جب مانگے گھرگھرے تک، اگر روح یہاں تک نہیں پہنچی ہے اور توبہ اور استغفار کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو قبول کرے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت واصلہ ابن اسقا، کیا نام ہے؟ واصلہ ابن اسقا، مدینہ میں انتقال ہونے کے اعتبار سے آخری صحابی ہیں واصلہ ابن اسقا، بیمار تھے، تو ایک ان کے شاگرد تھے، ان کا نام تھا اسود ابن یزید۔ واصلہ ابن اسقا کے شاگرد کون ہے؟ اسود ابن یزید۔ یہ اسود ابن یزید بیمار ہوئے تو واصلہ ابن اسقا نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ اسود بیمار ہے، ذرا چلو جی اس کو دیکھ کر کے آتے ہیں، کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے اس کی۔ اور یہ واصلہ جو ہے خود نابینا ہو چکے تھے، عمر دراز ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے۔ خیر پکڑ کر لے کر گئے لوگ، دروازے پہ ان کو کہا گیا کہ صحابی رسول آئے ہیں، واصلہ ابن اسقا آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ بلاؤ بلاؤ بلاؤ۔ اسود نے کہا کہ بلاؤ ان کو، بلایا گیا، گئے سامنے بیٹھے تو ہاتھ ٹٹولنے لگے، ایسے اسود جو ہے ہاتھ ٹٹولنے لگے، تو واصلہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے یہ میرا ہاتھ چاہتا ہے، تو ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے ہاتھ پکڑا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، سر پہ رکھا۔ صحابی کا ہاتھ تھا، یہ وہ ہاتھ تھا جس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا تھا۔ سب ہو گئی بات چیت۔ اس کے بعد واصلہ نے پوچھا کہ اسود کیسا پاتے ہو اس وقت اپنے آپ کو؟ سکرات سے پہلے کی کیفیت ہے، کہا کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو؟ اس کی جملے پہ غور کیجئے گا۔ کہا اہلکتنی ذنوبی، مجھ کو میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کتنا بڑا تابعی ہے دیکھیے، اسود ابن یزید کہہ رہے ہیں اہلکتنی ذنوبی، مجھ کو میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا، وشفت علی ہلاکتی، اور اپنی ہلاکت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، ولیکن ارجو اللہ العفو والعافیہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے میں معافی کی امید رکھتا ہوں، عافیت کی امید رکھتا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے بڑا بنایا ہے، اپنے ناراضگی سے اپنی معافی کو بڑا بنایا ہے۔
میں اس رب کی عبادت زندگی بھر کرتا رہا ہوں، لہذا مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ اسود کھڑے ہو گئے اور زور سے کہا اللہ اکبر، زور سے تکبیر بلند کی۔ گھر میں جتنے لوگ موجود تھے سارے لوگوں نے ان کی تکبیر پہ اللہ اکبر یہ نعرہ بلند کیا، اور اس کے بعد واصلہ نے کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مسلم کی روایت ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، لا یموتن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی ہرگز ہرگز نہ مرے الا وهو یحسن الظن باللہ تبارک و تعالی، مگر وہ اللہ تعالی سے اچھی امید رکھے، جیسی امید رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس سے کیا کرے گا، ایسی معاملہ کرے گا۔ میرے بھائیو، گناہ کرنا یہ ہر انسان کا خاصہ ہے، گناہ نہیں کرے گا تو انسان کس بات کا، لیکن گناہ کر کے اکڑنا، گناہ کر کے ڈھیٹ بن جانا، یہ ابلیس کا خاصہ ہے۔ گناہ کر کے معافی مانگنا، ایک مرتبہ گناہ کیا معافی مانگا، پھر غلطی کیا پھر معافی مانگا، پھر غلطی کیا پھر معافی مانگا، جتنی مرتبہ غلطی، لیکن جس وقت معافی مانگے گا اس وقت یہ پختہ ارادہ کرے گا کہ اللہ اب کبھی ہم نہ جائیں گے اس گناہ پہ، کبھی نہ جائیں گے، کھیل نہیں کرے گا، کھلواڑ نہیں کرے گا کہ بس معافی مانگ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، ارادہ کر لیا لیکن پھر غلطی ہو گئی پھر معافی مانگے، پھر غلطی ہو گئی پھر معافی مانگے، اسی کا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ سبحانہ و تعالی تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مومنون کی کیا ہے، آخری آیتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔